اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ناظرین، حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج انشاءاللہ روح کی آزادی، اسپریچول فریڈم کے موضوع پر دو چار باتیں عرض کروں گا. جب بھی ہم آزادی کے موضوع پر بات کرتے ہیں ہمارا ذہن خود بخود سیاسی آزادی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ میں آج ایک دوسری قسم کی آزادی پر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے سائیکولوجیکل فریڈم، اسپریچول فریڈم، نفسیاتی آزادی، روح کی آزادی. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی آزادی کے لیے تو لوگ کام کرتے ہیں، اس کا شعور اور ادراک رکھتے ہیں، لیکن خود ان کی روح محصور ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے. وہ اپنے آپ میں آزاد نہیں ہوتے، وہ نفس کے بندے ہوتے ہیں، وہ خواہشات نفس کے غلام ہوتے ہیں. اصل آزادی، جوہری طور پر آزادی روح کی آزادی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کا ذہن اس آزادی کی طرف جاتا ہے. نفس کو بے لگام رکھنا، خواہشات نفس کی بکٹوٹ اتباع کرنا، من جس سے خوش ہوتا ہے اس کی طرف دوڑتے چلے جانا، لوگ سمجھتے ہیں یہ آزادی ہے. یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے. یہ لبرٹی نہیں، یہ سلیوری ہے. اور ہمیشہ آزادی قید اور بندشوں کے ساتھ مربوط ہے. دنیا میں کسی ایسی آزادی کا تصور نہیں ہے جس میں پابندیاں نہ ہو. ایک حکمران حکومت کرنے میں آزاد ہے، لیکن دستور کی پابندیاں اس پر ہیں. آپ سڑک پر کار چلانے کی آزادی رکھتے ہیں، لیکن روڈ کے قوانین کی پابندیاں آپ پر ہیں. کس سڑک میں کس رفتار سے آپ کی گاڑی جائے گی، یہ آنے کا راستہ ہے، جانے کا راستہ نہیں ہے. یہ پابندیاں آپ پر ہیں، تب آپ آزادی کے ساتھ گاڑی چلا پائیں گے. ایک ملک نیوکلیئر پاور ہو سکتا ہے، لیکن اسے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے معاہدات کی پابندی کرنی ہوتی ہے. دنیا میں آزادی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، منسلک ہے، اٹیچڈ ہے. بے قید آزادی، اٹ از مائی باڈی، مائی لبرٹی، اٹس مائی لائف، اٹس مائی چوائس. یہ جو لوگ کہتے ہیں دراصل یہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، یہ حقیقت شناس لوگ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے. امام زکریا ابن الجوزی نے اپنی کتاب طب روحانی میں لکھا ہے، وہ ہے جدال عقل و ہوا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا، ایک طرف خواہشات ہیں جو آزادی چاہتے ہیں، اور عقل ہے جو ان پر پابندی لگاتی ہے. عقل ہے جو اسے خدا کی مرضیات سمجھاتی ہے. عقل ہے جو اسے عاقبت اندیش بناتی ہے. عقل ہے جو اسے سمجھاتی ہے کہ ان لذتوں کے پیچھے دوڑ کر تم اپنے آپ کو غلام نہ بنا لو، اپنی روح کو آزاد رکھو، خدا کی مرضیات کا پابند بناؤ، شریعت کا پابند بناؤ، خواہشات نفس پر کنٹرول رکھو. یہ تمہاری آزادی ہے. قرآن نے کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے اپنے نفس کو آزاد رکھا اس کے اندر طغیانی برپا ہو گئی، جس نے اپنے مزاج کو لمٹ لیس رکھا، ہر خواہش کے پیچھے دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، نہ عاقبت کا خیال نہ اخروی نجات کی فکر، جس نے اپنے نفس کو اس طرح سے طغیانی کے اندر مبتلا کر رکھا، آزاد کر رکھا، اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بارے قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سیٹنگ کی ہے، جیسے آپ سیل فون لیتے ہیں تو ایک فیکٹری سیٹنگ ہوتی ہے، ایک اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر وائرس آ جائے آپ کے کمپیوٹر میں تو فائر وال انسٹال کریں، آپ اینٹی وائرس انسٹال کریں، لیکن اس کی جو ایپس ہیں، اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ وائرس کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی، خواہشات بھی دی، لیکن ڈیفالٹ سیٹنگ یہ ہے کہ ہماری عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اس پر مزید شریعت کی رہنمائی ہے۔ یہی اصل ہمارا کریشن ہے، یہی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ قرآن نے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس دین پر قائم رکھو جو تمہاری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، تمہاری فطرت کا حصہ ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو۔ قرآن نے کہا ذالک الدین القیم، یہی راست دین ہے، یہی دین کی تعلیم ہے کہ فطرت پر رہو، فطرت کے خلاف بغاوت نہ کرو، خواہشات نفس، شیاطین اور من کے اندر اٹھنے والے جو خواہشات ہیں وہ تمہیں گمراہ کریں گے، لیکن دین قیم یہ ہے کہ فطرت پر قائم رہو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو کشمکش ہے، اس میں روح کی آزادی نفس کی پابندی میں موجود ہے۔ نفس کو آپ پابند کیجئے، نفس کو آپ کنٹرول کریں، نفس کو آپ لگام لگائیں، خواہشات نفس کی اتباع نہ کریں، یہی روح کی اصل آزادی ہے۔ اور جب خواہشات نفس کو آزاد رکھتے ہیں تو روح مغلوب ہو جاتی ہے، اور جس انسان کی روح مغلوب ہو جائے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، وہ مضطرب رہتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، بیماریوں سے دبوچ لیتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ دواؤں کے کھانے کے نتیجے میں جو برین کیمسٹری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ دواؤں سے اس کا علاج نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا میں سب کچھ رکھنے کے باوجود پیس آف مائنڈ نہیں رکھتے، جن کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہے، شہرت ہے، منصب ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پیس آف مائنڈ نہیں، انر پیس نہیں، من کا اطمینان نہیں، وہ کسی دوا سے اس کا علاج ممکن نہیں جب تک کہ انسان اپنی روح کو آزاد نہ کرے اور خواہشات پر پابندی نہ لگائے۔ قرآن نے کہا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کچھ لوگ ہیں جو پتھر کے اور لکڑی کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے انا کے اسیر ہوتے ہیں، اپنے انا کے قیدی ہوتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو بت بنا کر انہوں نے سینے میں رکھا ہے، اسی خواہشات کی اور اسی بت کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا ایسے آدمی کو راہ راست دکھایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ اس کی ضمانت لیں گے؟ کیا آپ اس کی گارنٹی دیں گے کہ جس بندے نے خواہشات کی اتباع کی، خواہشات کا غلام ہو گیا، اٹ از مائی باڈی، اٹ از مائی لبرٹی، اٹ از مائی لائف، اٹ از مائی چوائس، کا جو آدمی قائل ہو گیا کہ وہ راہ راست پر آ سکتا ہے؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، صحیح بات کو سنتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ سنتے نہیں، یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔
عقل سے کام لیتے تو غلام نہیں ہوتے، عقل سے کام لیتے تو اپنی روح کو آزاد رکھتے، نفسیاتی طور پر وہ آزاد ہوتے۔ انہوں نے نہ سننے کا کام کیا نہ عقل سے کام لیا۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ جانور ہی بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے راستے پر ہیں، اس لیے کہ جانور کو عقل نہیں ہے، وہ صرف خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی لیکن اس کے باوجود وہ اونچی اڑان اڑ نہیں سکا، اس کی پروان چھوٹی رہ گئی۔ ہم پرندے کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا وقار ہمیں نظر آتا ہے، اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ اوپر سے نیچے چیزوں کو پرندہ دیکھتا ہے۔ ایسے جسے روح کی آزادی مل گئی، جس نے اپنے نفس کو خدا کا تابع بنایا، جس نے اپنے خواہشات پر کنٹرول کیا، جو اپنے نفس کا غلام نہیں بنا، وہ بلندی سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ غم کا ماحول ہو تو ہاتھ پیر توڑ کر نہیں بیٹھ جاتا، آدھا شکن غم میں وہ مبتلا نہیں ہوتا۔ خوشی آ جائے تو اچھل کود نہیں کرتا، وہ بلندی سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنی سوچ میں، فکر میں، مزاج میں ملائے اعلیٰ عرش والوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن عمل میں وہ زمینی فرش والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقل کی رہنمائی میں، شریعت کی رہنمائی میں روح کی آزادی پر توجہ دیجیے۔ نفسانی خواہشات کا غلام نہ بنیے، جو بنے وہ بیمار ہو گئے، وہ مصیبتوں کا شکار ہو گئے، ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ جس دن انسان اپنی روح کی آزادی کو دریافت کر لے گا، اس دن اس کی بیماری کی زنجیریں خود بخود ٹوٹنے لگیں گی۔ حضرات، روح کی آزادی کے لیے ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ خوف خدا، خدا کا ڈر، خدا کا احترام، خدا کی محبت۔ انسان اگر اسے دل میں وسا لے تو پھر وہ نفس کا بندہ نہیں ہوگا، اس کی روح کی آزادی اسے میسر آئے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں جنت امن و سکون کی جنت ہے، اور آخرت میں خدا کی جنت ہے۔ دونوں جنتیں، اس دنیا میں بھی اسے جنت ملے گی جو خدا کا خوف کرے، اور جو خواہشات نفس پر کنٹرول رکھے اسے اس دنیا میں طمانینت، خوشی اور مسرت اور شادمانی، اور خود اپنی نگاہ میں وہ اونچا ہوتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے، جو نفس کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، اپنی نگاہ میں رسوا ہوتا ہے۔ نمبر 1 خوف خدا۔ نمبر 2 زندگی میں مقصدیت ہو، بلند مقصد، اعلیٰ مقصد، خدا کی اطاعت، بندوں کی خدمت، انسانی زندگی کو بھلائیوں سے ہمکنار کرنا، سماج کی تعمیر، دنیا سے ظلم کا، غربت کا اور اس طرح کی اور انسانی جو برائیاں، سماجی برائیاں ہیں، اسے انسانی سماج کو اس سے پاک کرنا، یہ مقصدیت ہمارے اندر ہو۔ اور تیسری اور آخر بات یہ ہے کہ 3 چیزوں پر نگاہ رکھیں۔ آخری بات وہ ہے شہوت، غضب اور انا۔ یہ ہمارے من کا روزانہ جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں خواہشات نفس اندر اچھل کود تو نہیں کر رہے ہیں، خواہشات نفس منہ زور تو نہیں ہو گئے، شہوت اس کا مطالبہ تو زیادہ نہیں ہو گیا، اس پر نگاہ رکھنا۔ اور غضب، غصہ اور تعصب اور نفرت اور لڑائیاں اور دشمنیاں، اس پر نگاہ ہو۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ انا، میں بڑا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس شخص سے اچھا ہوں، میری علمی لیاقت اچھی ہے، میری گاڑی اچھی ہے، میری پڑھائی اچھی ہے، میرا مقام اونچا ہے۔ یہ انا، یہ 3 چیزیں انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں، شہوت، غضب اور انا۔ تو روح کی آزادی اس میں ہے کہ ہم اپنی انا پر کنٹرول رکھیں، اپنی شہوت پر کنٹرول رکھیں، اپنے غضب پر کنٹرول رکھیں، زندگی کو با مقصد بنائیں اور خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ یہی روح کی آزادی ہے، یہی حقیقی آزادی ہے، یہی انسانیت کا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفسانی خواہشات کی غلامی سے آزاد فرمائے، روح کی حقیقی اور سچی آزادی ہمیں نصیب فرمائے، اور خدا کی مرضیات پر چلنے، دنیا اور آخرت میں خوشیاں اور جنت پانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔